اور اس تمام صورتحال میں یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ تبدیلی کی نام پر جو حکومت لائی گئی تھی مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے۔ مہنگائی کی آگ میں بھی ملک جل رہا ہے اور بدامنی کے آگ میں بھی ملک جل رہا ہے۔ لوگوں کا خون بہہ رہا ہے۔ کوئی فرد، عورت اور مرد محفوظ نہیں ہے، حتیٰ کہ عین صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کے دفاتر کے قریب ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں۔ اور اسامہ کو جس بے دردی کے ساتھ، ظالمانہ طریقے کے ساتھ شہید کیا گیا، یہ ہمارے موجودہ نظام پر ایک بدنما داغ بن گیا ہے۔ اور ابھی وہ خون خشک نہیں ہوا کہ بلوچستان میں 11 بے گناہ شہید کیے گئے، ذبح کیے گئے، اور حکومت کے ساتھ مذمتی بیان کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے۔ ملک اس وقت انارکی کی طرف جا رہا ہے۔ بدترین بے روزگاری اور مہنگائی نے پاکستانیوں کو مایوس کیا ہے۔ نوجوان ملک سے باہر جا رہے ہیں، سرمایہ لوگ اٹھا کر باہر لے جا رہے ہیں، صنعتی یونٹ مسلسل بند ہو رہے ہیں، اور حکومت کو صرف ایک کام ہے اور وہ یہ کہ اپوزیشن کے خلاف بیانات داغنا۔ شوگر مافیا کے حوالے سے جو کمیشن حکومت نے خود ہی بنائی اور اس کی رپورٹ بھی حکومت نے اس پر عمل نہیں کیا، اور کمیشن پر بھی غریب پاکستانیوں کا پیسہ خرچ ہوا۔ اس لیے نیب پر، ان کی تمام تر اقدامات پر عوام کا اعتماد ختم ہوا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کل بھی اس حکومت کے آنے سے قبل پیپل پارٹی اور مسلم لیگ اور پرویز مشرف کے دور میں بھی مافیاز کی حکومت تھی، اور آج بھی وہی مافیا رنگ اور جھنڈا بدل کر عوام پر مسلط ہے۔ خود وزیر اعظم صاحب بار بار اپنے ناکامی کا اعتراف کر چکے ہیں۔ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہماری ٹریننگ اور تربیت نہیں تھی، اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم نے کافی تیاری نہیں کی تھی۔ انہوں نے خود ہی اعلان کیا تھا کہ مجھے 100 دن دے دے، ان کے سرپرستوں نے کہا تھا کہ نہیں 6 مہینے دے دے، لیکن اب 900 دن ہو گئے کہ اس حکومت نے عوام کے ساتھ ایک وعدہ بھی پورا نہیں کیا۔ اور تبدیلی کا مطلب صرف یہی ہے کہ چیف سیکرٹری کو تبدیل کیا جائے، آئی جی پی کو تبدیل کیا جائے، پولیس اور پٹواری کو تبدیل کیا جائے۔ کرپشن میں اضافہ ہوا، اور پہلے لوگ ناجائز کام کے لیے رشوت دیتے تھے، اب جائز کام کے لیے بھی لوگ رشوت دینے پر مجبور ہے۔ خود وزراء اعتراف کرتے ہیں کہ ہماری بات نہیں چلتی ہے، خود اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے کہنے پر بیوروکریسی فائل کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ اپوزیشن کے نام سے جو پی ڈی ایم قائم ہے، اس نے بھی جتنے بھی جلسے کیے، ان جلسوں میں بھی انہوں نے نیب کو ٹارگٹ بنایا، جس پہ ہم بھی اعتراض کرتے ہیں۔ لیکن پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا، اسلامی نظریے کی بنیاد پر، اس پہ بات نہیں کی۔ اس ملک میں سودی نظام ہے، اور آئین کا تقاضا ہے کہ سودی نظام کا خاتمہ ہو، اس پر بات نہیں کرتے ہیں۔ کشمیر کو بیچا گیا، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کے درمیان پالیسیوں پر اختلاف نہیں ہے، کچھ چیزوں پر اختلاف ہے، جبکہ جماعت اسلامی چہروں کی تبدیلی کی بجائے نظام کی تبدیلی کی بات کرتی ہے۔ ہمارے ساتھ ایک دیانتدار ٹیم ہے، ہم نے ہر جگہ پر ثابت کیا ہے کہ جہاں جہاں عوام نے ہمارے اوپر اعتماد کیا ہے،
ہماری جماعت نے وہاں ڈیلیور کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات نہ سمجھایا جائے، اور اس کو سمجھنا چاہیے کہ سیاست میں مداخلت سے ان کا اپنا امیج تباہ ہو رہا ہے، اور پی ٹی آئی نے بڑے طریقے اور سلیقے کے ساتھ اپنے آپ کو ایک طرف رکھا ہے اور اسٹیبلشمنٹ اور عوام کو آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کو تباہ کرنا، اداروں کو بدنام کرنا، اداروں کو کمزور کرنا یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ کہ جب وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور فوج ایک پیج پر ہے، میں مشورہ دیتا ہوں کہ فوج اور قوم کو ایک پیج پر رہنا چاہیے۔ 8 گنا بڑی دشمن کا سامنا ہے ہمیں۔ آپ خود کہتے ہیں کہ 1200 دفعہ انہوں نے ہمارے بارڈر پر حملے کیے، تو اتنے بڑی دشمن کا مقابلہ اگر ہم نے کرنا ہے تو پاک فوج اور پاکستان کی قوم کو ایک پیج پر ہونا چاہیے، لیکن ایک پیج پر رہنے کے لیے اس کو غیر جانبدار رہنا پڑے گا۔ سیاسی معاملات میں جتنا وہ دخیل ہوں گے، اتنے ہی جلسے اور جلوسوں میں اور اتنے سٹیجز پر وہ ڈسکس ہوں گے۔ اس لیے ہم ملک کے مفاد میں یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں مداخلت نہ ہو، اور اپنی اس امیج کو تبدیل کرنے کے لیے اس کو نظر آنے والے اقدامات کرنے ہوں گے۔ صرف بیانات کافی نہیں ہیں، تاکہ لوگوں کو یقین بھی آ جائے۔ جب تک آزاد الیکشن کمیشن نہ ہو، خود مختار الیکشن کمیشن نہ ہو، باوسائل الیکشن کمیشن نہ ہو، اور شفاف الیکشن کا ہونا یقینی نہ ہو جائے، ہمارے ملک میں جمہوریت ترقی نہیں کر سکتی۔ اس وقت اس حکومت نے کراچی کے ساتھ اپنے وعدے پورے نہیں کیے۔ حال یہ ہے کہ وزیر اعظم نے اعلان کیا تھا 1100 ارب روپیہ دینے کا، لیکن کتنے مہینے گزر گئے، ان میں 1 روپیہ اب تک ریلیز نہیں ہوا اور لوگوں کو نظر نہیں آیا۔ اس حکومت نے جنوبی پنجاب کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کو ایک صوبہ بنائیں گے، 900 دن گزر گئے۔ کل بھی جناب وزیر خارجہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اپنے وعدوں کو نبھائیں گے۔ اگر آپ 900 دنوں میں وعدے پورے نہیں کر سکے تو بقیہ مدت میں آپ کیا کر سکیں گے؟ اس حکومت نے طلبہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا، یکساں نظام تعلیم کا پورا نہیں کیا۔ بے روزگاروں کے ساتھ وعدہ کیا، جن کے ساتھ روزگار تھا اس کو بھی روزگار سے محروم۔ اس لیے جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی اس تحریک کو اور بھی تیز کریں گے، اور اس حکومت کا ہم تعاقب کریں گے، اور وقت آنے پر انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ بڑے کارڈ موجود ہے، اس کو ہم شو کریں گے، اور ہم اپنی اس تحریک کو گلی گلی، کوچے کوچے اور شہروں میں انشاءاللہ تعالی پھیلا رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔